الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى شافع الشفعاء يوم الجزاء وعلى آله وأصحابه أصحاب الدرجات العليا خير السعادة والبرر بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه الترمذي والبخاري في الفتن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. صحت کا پتہ چلتا ہے جب مرض لاحق ہو جائے، اور حیات کا پتہ چلے گا جب موت طاری ہونے لگے. اغتنم خمسا قبل خمس. اور مال کا پتہ غنا کا چلتا ہے جب تنگی دامان آ جائے. فقر اور افلاس عملہ آور ہو جائے. عافیت اور خیر سگالی کی قدر آ جاتی ہے جب آدمی مبتلا ہو جاتا ہے. زندگی عجیب آشوب اور نشیب و فراز کا مجموعہ ہے. ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے جو لم یلد ہے ولم یولد ہے. اس جیسے کوئی نہیں ہے. وہ تمام کبریائی اور عظمت اس کے لیے سزاوار ہے، اس کی شان کے لائق ہے. مخلوقات تو آج ہے اور کل نہیں ہوگی. کبھی یہ تھی نہیں، اللہ نے پیدا کی. ترمذی شریف میں ہے، قدسی حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں جانا جاؤں اور پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، اللہ نے خلقت پیدا کی. خلقت کائنات، آسمان و زمین، اللہ کے سوا جتنا ہے سب خلائق ہے، نہ تھے اور اللہ نے پیدا فرمائے. یہ ایک دفعہ پھر غائب ہو جائیں گے اور اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اسلام نے ایسے احکام دیے ہیں کہ آدمی ان کے مطابق زندگی گزارے تو خوشیوں پر شکر گزار رہے گا. لئن شکرتم لازیدنکم، خوشیاں بڑھ جائے گی، دیر پا رہے گی، سلب کا اندیشہ ختم ہو جائے گا. اور اگر صبر کرنے لگے اور تکلیفیں برداشت کرے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو تکالیف پر بھی خدا کو نہ چھوڑے اور عبادات کو نہ جانے دے، بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا. کھڑے نہیں ہو سکتے تو کہتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں ہو سکتا ہے تو کہتے لیٹ کر سر کے اشارے سے پڑھو. پانی استعمال نہیں ہو سکتا ہے تو کہتے تیمم سے پڑھو. ارکان کی ادائیگی ناممکن ہو گئی ہے، متعذر ہے. اولم یستطع قولان مشہوران لأہل الفقہ،
تو کہتے اشارے سے پڑھو. یہ خدا تعالی نے بندے کے ساتھ ساتھ اپنی عبادات میں تخفیف فرمائی. عبادات وبال نہیں ہے، عبادات لذت ہے، حلاوت ہے. فرائض منصبی خوش دلی سے ادا ہوتے ہیں. اور قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اجر ملے گا کہ انہوں نے اللہ کا شکر کیا ہوگا بہت زیادہ. کچھ لوگوں کو اجر ملے گا کہ انہوں نے تنگی یا تکلیف، غم، صدمے، بیماریاں، اس میں بھی وہ خیر پر ڈٹے ہوں گے. یہ مسئلہ اختلافی رہا ہے علماء میں کہ غنی شاکر بڑا ہے یا فقیر صابر بڑا ہے. ملا علی قاری کی رائے یہ ہے کہ غنی شاکر بڑا ہے، اور دوسرے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں، فقیر صابر بڑا ہے، مقام اور مرتبہ. دونوں حالت خدا کی طرف سے آتی ہے. صحت کے عالم میں انسان اور طرح نشو و نما پاتا ہے، خوشگوار عبادت کرتا ہے. مرض کی حالت میں تو وہ تازگی نہیں ہوتی. 2-3 دن کچھ تکلیف رہی تو میں دیکھتا تھا کہ ہر جگہ سے خون رس رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہوں، یہ کیسی نماز. تو ایک حدیث ترمذی شریف کی، ابو داؤد کی، نسائی کی، ابن ماجہ کی، طبرانی کی، ابو یعلا کی، مستدرک کی، کتاب الطہارت کے تمام دواوین میں جس خاتون نے پیغمبر کو کہا کہ میرا خون رکتا ہی نہیں ہے، انا تسج سجا، وہ تو ریلے کی طرح آتا ہے. آپ نے کہا صلی واغتسلی ثم صلی، نہاؤ، ہٹاؤ، پڑھو. وَإِنْ قَطَرَتِ الدِّمَاءُ عَلَى الْحَصِيرِ، اگرچہ خون چٹائی کو سرخ کر لے پرواہ نہیں. وَاللَّهُ أَحَقُّ بِقُبُولِ الْعُذْرِ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ کو عذر قبول کرنا بھی آتا ہے. کیا جامع شریعت ہے، وہ دور نہیں جانے دیتی، یہیں رہو، جس طرح ہو قبول ہو. لا الہ الا اللہ. اور بالکل واضح ہے، پیغمبر 7 آسمان پہ گئے اور اوپر بھی گئے، اور وہ پیغمبر ہے، وہ کہتے عباس کو بلاؤ اور علی کو بلاؤ. بیویوں کو کہتے ہیں پانی رکھو نا ٹب میں، تھوڑا سا جسم گیلا کر لو. عسا ان اخرج لہم، لوگوں سے ملنے جانا ہے باہر. حضرت عباس بلائے گئے، علی بلائے گئے. دائیں ہاتھ عباس پہ رکھا، وہ بڑے، اور بائیں ہاتھ علی پہ رکھا، وہ چھوٹے. ایک آپ بھی دائیں بائیں جانتے ہیں، اور یہاں دیکھو دائیں بائیں کا بڑے اور چھوٹے میں بھی فرق ہو رہا ہے کہ دائیں کو شرف حاصل ہے. عباس چھچا ہے، ان کا حق ہے، اور علی تو خادم ہے، داماد ہے. اور ان کو طریقہ بتاتے ہیں کہ آہستہ آہستہ قدم لو. میں عام زندگی کی طرح تو نہیں چل سکتا، تیرے جیسے بڑے بڑے قدم لے. بیمار کو چلانا باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے، فیض و تراب ٹریننگ دیتا ہے کہ کس طرح چلاؤ گے اس کو. اللہم صلی وسلم علی النبی. اور تکلیف اتنی بھی زیادہ رہی ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی تو بیویاں فرماتی تھی کہ لا بل ہم ینتظرونک، انتظار میں سب بیٹھے ہوئے. اور اس کے بعد غشی طاری ہو جاتی تھی. کچھ دیر بعد پھر آنکھیں کھلتی تھی اور فرماتے تھے سولو، انہوں نے نماز پڑھ لی، سولو.
حضرت صاحبات فرماتی تھی بی بی پاک مائیں ہماری کہ نہیں انتظار میں ہیں سب لوگ. کوئی چیز ہے نا نماز جس کے بغیر 20 نہیں ہو رہا. ہمارے مخلص بھائی تو جلدی کہتے بس آپ وہی پڑھ لیں آپ معذور ہے ٹھیک ہے. تو تمہیں پتہ ہے کہ اس عذر کا 7 آسمان سے زیادہ وزن پڑتا ہے. پجڑا خلق جاڑی چیز پنجرے نے ساتلی توتیان زیر. بنے بنائے کھیل جب بگڑتے ہیں تو اے مصحفی میں رولو کیا پچھلی صحبتوں کو بن بن کے کھیل لاکھوں اور میرے بگڑ گئے. زندگی بھی عجیب تماشا ہے. ایک کھیل ہے ایک دلربا تماشا ہے. صبح موجود شام کو غائب شام کو بادشاہ صبح اترا ہوا. اوقات تیزی سے تبدیل ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو. نیکی کے کاموں میں اس کے 2 طلب ہوتی ہے ایک بخشش اور ایک جنت. جرم نہ مانا جائے اور کہا جائے کہ بھئی ٹھیک ہے بس معاملہ صاف ہے ہم نے معاف کر دیا اس کو مغفرت کہتے ہیں. اور پھر کہا جائے کہ اب اس کو ذرا آرام کی جگہ بھی لے جاؤ اس کو جنت کہتے ہیں. معاف کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. یہ دیکھو ایسی بڑی جنت ہم نے تیار کی ہے جس کی چوڑائی آسمان و زمینوں سے بڑھ کر ہے. اور یہ ہم نے پرہیزگاروں کے لیے. پرہیزگار تقوادار کوئی بڑی چیز نہیں ہے. احتیاط کرے بس تقوی ہے. امام الاسر مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ولی بننا آسان ہے گناہ مت کرو تو ولی ہو. 5 نمازیں وقت پر پڑھو بس یہی ولی ہونا کافی ہے. لیکن فرمایا کہ عالم ہونا آسان نہیں ہے. 5 نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں گناہ بھی نہیں کرتے جانتا کچھ بھی نہیں. تسبیحات دونوں ہاتھوں سے گن رہا ہے. نماز سے پہلے ہاتھ باندھا ہوا ہے. دائیں اور بائیں کی تمیز نہیں ہے. علم نہیں ہے جہل ہے. اس لیے جریج جس کے حکم پر بچہ گویا ہوا پیغمبر نے کہا فقہ پڑھ لیتا تو اچھا تھا. فقہ سے بہ رہا تھا. علماء اس لیے کہتے ہیں کرامات چمانا دارت در نزد مستحبی. ایک مستحب کے سامنے بڑی کرامت بھی کوئی چیز نہیں. مستحب تو دین کا حصہ ہے اور کرامات تو زیادات ہے. توبہ 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 خدایا معاف فرما. جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ بھئی ٹھنڈا پانی نہ پیو ثقیل چیزیں نہیں کھاؤ یہ پرہیز ہے نا. اس کو پرہیز کہتے ہیں. بھئی پرہیز کرو. یہی صوفیاء اور صوفیاء غریب کیا کہیں گے علماء امت انبیاء و مرسلین کہتے ہیں کہ گناہوں سے بچو نا. ہدی للمتقین. یہ قرآن شریف تو اس لیے آپ کو کام دے گا کہ آپ کچھ پرہیز بھی کریں. دنیا میں سب چیزیں پڑی ہوئی ہے لیکن آپ کے اور ہمارے کام کے سب نہیں ہیں. کچھ کام کرنے کے ہیں کچھ سے بچنا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. خیر کے کاموں میں جلدی سے کام لینا چاہیے کیونکہ پتہ نہیں کہ صبح ہوں گے یا نہیں. آپ راتوں کو آفات نازل ہو جاتی ہے. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج رات کو بہت زیادہ فتنے آئے. فتنے ہی فتنے ہیں جو تمہارے گھروں میں گر رہا ہے. پیغمبر موجود ہے مدینہ منورہ ہے قرآن نازل ہو رہا ہے
صحابہ جیسی مقدس جماعت ہے اور فتنے نہیں روک رہا ہے. دوسرے لوگ اپنے گریبان میں جھانک کے کہ وہ فتنوں سے کیا بچیں گے. فتنۃ الرجل فی اہلہ، اہل و عیال فتنہ ہے، مال فتنہ ہے، قرب جوار فتنہ ہے. شہری فضائے دیکھو کیسے ایک دم تباہی کے قریب ہو جاتی ہے. پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ اب رحمتیں نازل ہونا شروع ہو گئی. علماء نے لکھا ہے کہ فتنوں سے بھی واقفیت علم ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بس ملک بنا ہوا ہوں، جبریل میرے پیچھے چل رہا. نہیں، اس دنیا میں جب رہو گے تو برائیوں سے بچنے کے لیے جاننا بھی ضروری ہے. آپ کے خلاف میڈیا پر مختلف چینلز پر کیا کیا تماشے ہو رہا ہے. آپ کو نیچے دکھانے کے لیے، آپ کے مذہب کو پیچھے ہٹانے کے لیے. آپ صرف پرانا پرہیز کر کے کونے میں بیٹھیں گے، اس سے تھوڑا جیتیں گے. آپ پٹتے چلے جائیں، بری طرح پٹیں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہان عرب و عجم کو خط لکھ رہے تھے، بخاری شریف کتاب العلم میں ہے، تو آپ کو کہا گیا ہم لا یقرؤون حتی یکون مختوما، جب تک مہر نہ ہو پڑھتے ہی نہیں ہے. فاتخذ خاتما، آپ نے مہر بنائی اور اس پہ لکھوا دیا محمد الرسول اللہ. جب پیغام لکھ لیتے تھے تو نیچے مہر لگا لیتے تھے. آپ نے خارجہ پالیسی بدل دی نا، آپ کو پتہ چلا کہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے. آپ کی خدمت میں بعض قوموں کا تذکرہ ہوا. آپ نے پوچھا کون سی زبان بول رہا ہے؟ آپ نے صحابہ کو حکم دے دیا. طحاوی نے نقل کیا ہے، اور ان صحابہ نے بھی کمال کیا، 3-4 دن میں کنٹرول حاصل کیا. ایسے زبردست ذہین و ذکی لوگ تھے. ہمارے زبان کو ضبط کرو، اس میں ہم نے اللہ کا پیغام ان کو دینا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ایک بیمار کو جس طرح ڈاکٹر پرہیز بتاتا ہے کہ ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہے اور ان ادویہ کا استعمال کرنا ہے، تو صحت کو فائدہ ہو جائے گا. اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے یا دوا نہیں کھائیں گے تو ہم خیر خواہی نہیں کر سکیں گے. اس طرح تمام زندگی پرہیز کا نام ہے. غلط کاموں سے، ناجائز کاموں سے، مکروہ کاموں سے بچنا یہ پرہیز ہے. اور جائز کام، مستحب کام، سنت کام، ان کو اپنانا یہ صحیح دوا ہے جس کے شفا نصیب ہوتی ہے. اس شفا کے 3 فائدے ہیں. دنیا میں ہدایت پر استقامت مل جائے گی، اور مرنے کے بعد مغفرت ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرما دے. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو آگ سے بچا، وہ اب بڑی آگ لگی ہے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. لوگ جلیں گے، پتھر جلیں گے. اس سے بچنا جو بچا اور جنت کا حقدار ہوا، اللہ کہتے ہیں فقد فاز، کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس قسم کی کامیابیاں نصیب فرمائے. زندگی عجیب جامع ہے، نعم کا بھی اور نقم کا بھی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہونا چاہیے لیکن افسوس اختیار میں نہیں ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں ہونا چاہیے لیکن آن مسلط ہوتی ہے. دری دنیا کسے بیغم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد. اس دنیا میں تو ساتھ ساتھ غم لگے ہوئے ہیں. کسی کو کھانے کا غم، کسی کو کمانے کا غم، کسی کو رہنے سہنے کا غم.
دیکھو وزیر اعظم جیتا جتایا ایسے پریشان کیوں؟ اللہ کے شاعر کو قتل کرنے کا مرتکب ہوا ہے۔ ہائے ہائے، ان پیسوں کا تو کوئی ہے جو پوچھ رہا ہے کہ آپ نے وہاں کیوں بھیجے ہیں؟ چوری کی ہے، تو بڑا چور ہے، نکل جائے یہاں سے۔ لیکن اس جمعے کو جس کو قتل کر کے اور اس کا دھڑ اور سر علیحدہ علیحدہ پڑے، اس پر فریاد کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور جن سے امید وفا تھی وہ بے وفا ہوگا۔ انہوں نے بھی 500 بدل دیا کہ چلو وزیر اعظم ہے، گھر آئے، بچوں کو پیار کرے، پیسے دے دے گا، اور تو زہر کھا، وہ تو زہر و نقش ہے، اس سے کیا بنے گا تیرا؟ اس کو راستہ بتاؤ کہ آپ نے اپنے دور گزشتہ میں جمعے کا مبارک دن قتل کر کے اس کی جگہ اتوار، عیسائی ضالین و مغضوبین کا دن آپ نے ہم پر مسلط کیا، تو جیت کے بھی ہارے گا، ہارے ہوئے سے زیادہ پٹے گا، اور یہ گز و یہ میدان، یہ دیکھتے رہے آپ۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ایک آدمی انتخاب جیتا ہے، بس 5 سال لوگ آرام سے رہے، 5 سال کے بعد دے نہ نہ نہ، ابھی اترو، ابھی جاؤ یہاں سے۔ کیوں؟ تم نے جمعہ قتل کیا، لیکن وہ زبان نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے جس کا اظہار ہو جائے۔ افسوس، صد افسوس کہ شاعر اللہ، شاعر دین، اسلامی عزت اور عظمت وہ سرعام پاکستان میں تہ تیغ کیا جا رہا ہے، اور رنگ رلیوں والے کہہ دیتے ہیں جی کوئی خاص مسئلہ خاص ہے، تجھ میں ایمان نہیں ہے، تجھ میں ایمان ہوتا تو آپ اس پر سٹینڈ لے لیتے، اور جہان قیامت تک آپ کو یاد رکھتا۔ بار دنیا میں رہے غم زدہ یا شاد رہے، اور ایسا کچھ کر کے چلے تاکہ بہت یاد رہے۔ الحمدللہ۔ تو یہ سے ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ رب العالمین مسلمانوں کی زندگی میں پھر جمعے کی تعطیل بحال فرمائے، اور اس غریب مسکین کو بھی توفیق دے۔ کوئی ایسا آدمی، میں نے اس کو خط لکھا ہے، وہ بھی مولوی صاحب نے ہاتھ میں لے لیا اور کہیں رکھ دیا، حالانکہ مجھ سے وعدہ کیا کہ میں اس کو وزیر اعظم کو پڑھواؤں گا، اور وہ خط آپ پڑھے تو انشاءاللہ 12 پڑھا بھی ہوگا۔ لیکن ہم نے تو آخرت بنانی ہے، ہم نے ان سے کیا لینا دینا ان خوار بدگاروں سے، یہ ہمیں کیا دیں گے لیں گے؟ ہمیں تو وہ کالے دن جو آنے والے ہیں، وہ تاریک لحد میں جو پڑے رہیں گے، وہاں کہوں گا کہ اللہ، میرے زمانے میں ایک ناکارہ اور فاشی وزیر اعظم نے جمعے کے سر پر ہتھوڑا مارا تھا، اور پورے پاکستان میں ایک ہی آواز تھی، اور وہ ہر جمعہ اور ہر درس اور ہر درد دل و سوز جگر کے ساتھ یہ آواز نکلتی تھی کہ جمعے کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ یہ مسلمانوں کا دینی و مذہبی حق ہے، پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، یہاں بجائے اتوار کے جمعے کے دن سرکاری تعطیل ہونا چاہیے۔ جمعے کو ہمارے ہاں اسلام میں عید جیسے مقام حاصل ہے، اور جو کہے کہ جمعے کا دن اور برابر ہے، وہ اپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرے، کیونکہ قرآن کریم میں جمعے کے بارے میں سورت آئی ہے، کسی اور دن کے بارے میں سورت نازل نہیں ہوئی، اس لیے سورہ جمعے کا منکر مسلمان نہیں رہ سکتا ہے، یا اس میں تردد و شک کرنے والا۔ اللہ تعالی ہماری کمی کوتاہیاں بھی معاف فرمائے۔ ہم سے بھی بڑی غلطیاں اور لغزشیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کون سنتا ہے کہانی میری، اور پھر وہ بھی زبانی میری۔ چونکہ آج شب جمعہ ہے، طبیعت بھی علیل ہے، کلام العلیل علیل، بیمار جب کلام کرتا ہے تو اس میں بھی بیماری ٹپکتی ہے، تو خیال آیا کہ جمعے کے بارے میں بھی 2-3 گزارشات کر لوں، اور جمعہ بہت شوق و ذوق سے پڑھا کرو، اور کوئی کام نہ ہو تو اپنے لیے کام نہ ڈھونڈا کرو کہ بس ہمارا مذہبی دن ہے، کوئی کام نہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ جمعہ پڑھنے کے بعد کام کاج کے لیے نکلو، جمعے تک جمعے ہی کی تیاری میں، جمعے کی فضیلت میں، جمعے کے خیال میں۔ اس لیے پیغمبر اسلام اور صحابہ جمعے کے دن صبح سے ناشتہ نہیں کرتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے۔ بخاری میں ہے، کنا نقیل ونتغدى یوم الجمعہ بعد الجمعہ،
جابر ابن عبداللہ کہتے ہم دن کا کھانا اور دن کا آرام جمعے کے بعد کرتے تھے. علماء نے لکھا ہے سویرے وقت میں جمعہ پڑھے تاکہ لوگ فارغ ہو جائیں. یہ سب باتیں احسن مسجد میں عملاً نافذ ہے، لیکن جو کام ہمارے اختیار میں نہیں ہے اور اس کے لیے واویلا اور درد و بکا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی سننے والا لے آئے اور ہماری اس فانی زندگی میں پھر وہ زمانہ لائے جس میں جمعے کی تعطیل ہوتی تھی اور لوگ ہرے بھرے کپڑے پہن کر اور خوب چہل پہل کے ساتھ جیسے عید کے لیے نکلتے ہیں تیار ہو کے. اب تو غریبوں کی ٹائی بندی ہوتی ہے، پتلون کسے ہوتے ہیں، شرٹ بھی ایک طرف جھکے ہوتے ہیں، اور ابھی انہوں نے دفتر جانا ہے اور دفتر سے ہی آنا ہے. تو اس طرح تھوڑا جمعہ ہوتا ہے. جمعے کی تو خاص شان و شوکت ہے، آداب ہے، عظمت ہے، محبت ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو بہت خاص شان عطا فرمائی ہے. بہرحال تو ایک مسئلہ ہے، اصل مسئلہ تو دوسرا ہے، اور وہ ہے اسلام کے نظام کا نافذ نہ ہونا. جب اسلام کا عادلانہ نظام نافذ نہ ہوا اور اس کے ساتھ قسم قسم کے دھوکے کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں لڑا دیا، اور ایسا لڑایا کہ خون خون ہو رہا ہے. کوئی اسلام آباد بند کر رہا ہے، کوئی عدالت کا دروازہ کٹکھٹا رہا ہے. ایک بونچال مچا ہوا ہے. ایسے حالات میں اللہ تعالی مسلمان اور اسلام کی حفاظت فرمائے. سامنے پڑوس پر افغانستان کا سرحد بھی خطرناک حد میں ہے، پاکستان کے حق میں قطعاً غیر محفوظ ہے، اور بھارت تو خود کہتا ہے کہ پوری دنیا میں تنہا کر دوں گا، کوئی تمہاری فریاد سننے نہیں آئے گا. اتنے بڑے بڑے دشمنوں کے ہوتے ہوئے جو درمیان میں آپس میں مشت و گریبانی ہے، بہت افسوسناک ہے. کاش کہ اس سلسلے میں بھی پرہیز ہو جاتا اور بعض کام مؤخر کر دیے جاتے، اور جو کام کرنے کے ہیں وہ جلدی ہو جائے. کانوا یسارعون فی الخیرات، اللہ قرآن میں نبیوں کے بارے میں کہتے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے. اور تجھے پتہ ہے کہ نیکی کے کام پیچھے کھڑا ہو دیکھ رہا ہے، اور تجھے شرم نہیں آتی؟ تو 2 قدم آ گیا کہ یہ میں نے کرنا ہے، ثواب ہے اس میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل پر ایسا میل ہے کہ اس کو آنے نہیں دے رہا ہے، دل پر ایسا گند جمع ہوا ہے. قرآن نبیوں کا ذکر اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ سبق حاصل کریں. کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ پیغمبر اس سے پہلے ذکر ہوا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا، یونس علیہ السلام کا، ادریس کا، ذوالکفل کا، اسماعیل علیہ السلام کا، ایوب صابر کا، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، حضرت لوط، حضرت نوح، حضرت بس سارے انبیاء، موسیٰ و ہارون، سب کا ذکر ہوا. پھر فرمائیے سب نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی نیکی کے کام نصیب کرے اور برائی کے کاموں سے اللہ ہمیں دور ہٹائے اور بہت زیادہ نفرت نصیب فرمائے. حدیث شریف میں ہے جب آپ کو اچھائی سے خوشی ہونے لگی، آہا ہا کیا بات ہے، جماعت مل گیا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، آہا ہا کیا کہوں آپ کو تمہیں. توبہ توبہ توبہ، ممبر و محراب سے دور ہونا یا در سے دور ہونا، بس موت وہی ہے جو اسی لمحے میں ہے. اور یہاں آیا تو سو زندگی قائم دائم ہو گئی. اور کتنی اچھی بات ہوتی ہے کہ ایک مومن مسلم اس کو مستحب نصیب ہو جائے کہ یہ اچھا کام ہے، شریعت پسند کرتی ہے، سبحان اللہ. ایک مومن مسلم کو پتہ چلتا ہے کہ میرے گریبان کی بٹن پٹی، میری واسکٹ صدری خلاف اسلام ہے، اس کو دائیں بائیں پہ کرنا ہے، بس ہو گیا، معلوم ہوا، اب اس پر عمل شروع کرے، واجب ہے. جب یہ نہ ہو تو محرم میں کالے جبے، محرم میں کالی پگڑیاں، محرم میں کالے بیان کہاں ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اللہ نبی کو کہتے ہیں جو وحی آئی ہے بیان کرو نا.
جب آپ بیان نہیں کریں گے تو لوگوں سے خیر کی توقع کہاں سے کرو؟ مسائل بیان کرنے سے جاندار ہو جاتے، مسائل بیان کرنے سے اس پر عمل نصیب ہو جاتا ہے. مسائل جب بیان نہ ہو تو مسکین ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، بے سہارا ہوتے ہیں. جب بیان ہو جائے اور مومن سیدھا سپر ہو جائے کہ میں نے اس کو کرنا ہے، اب دیکھو وہ مسئلہ واقعی دین کا حصہ بن گیا. اور اللہ قوی ہے اور قوی دین کو پسند کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو یہ جو قسمہ پرسی کا عالم ہے اس میں خوب احتیاط نصیب فرمائے، خوب پرہیز نصیب فرمائے. دیکھو جو باتیں میں کرتا ہوں اس کو غور سے سنا کرو کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ جی فتنے نازل ہو گئے، تو امریکہ میں بیٹھا ہوا کیسے کہتا کہ میں فتنوں سے بچوں کا ہم نے مسجد بنائی؟ مسجد نبوی وہاں پوری نہیں تھی گیا. اور پیغمبر کون سے جو گرداسپور میں بیٹھے ہوئے تھے؟ اور کیسے جو ہے نا مکہ و مدینہ بچ سکتے ہیں جب حضرت خود وہی ہے؟ آپ نے فرمایا فتنے نازل ہو گئے اور میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں کے بیچ میں گر رہا ہے. یہ آپ نے اس لیے کہی تاکہ امت احتیاط کرے. نماز بھی سنت کے مطابق پڑھیں گے تو اللہ راضی ہوگا، اور سنت کے خلاف پڑھیں گے تو ہمارے اوپر وبال بن جائے گی. طہارت کے جو آداب و شرائط ہے اس سے کریں گے تو طاہر ہوں گے. اگر اس کے خلاف آپ نے کیا طہارت ہوئی نہیں. جب طہارت نہیں ہوئی تو نماز کیسے ہوگی؟ فتنہ بن گیا. بھائی اولاد کے سامنے بھی کلام تول کے کرنا ہے نا. یہی کلام وہ کرے گا یا تو آپ بے غیرت بنیں گے سنیں گے، یا وہ پرلے درجہ کا بے ادب گستاخ ہوگا. تو پہلے سے تول ترازو سے بولو. ہاں ہم مومن مسلم ہیں، ہمیں ایسا نہیں ہونا ہے. یہ جملے، یہ گفتگو یہ ہمیں زیب نہیں دیتی. پڑوس میں بھی ماتحتوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرنا ہے جس سے اسلام کی روایت زندہ ہو جائے. جہاں اسلامی روایت زندہ ہونے لگی وہاں پیغمبر کہتے ہیں رحمتیں نازل ہو رہی، رحمتوں کے خزائن آ گئے. تو دیکھو ڈرو اس چیز سے جس کا علاج نہ ہو. تو حضرت نے تو علاج بتا دیا ہے کہ میرے اوپر رحمت بھی نازل ہو گئی. قرآن کریم رحمت، سنت رحمت، اسلامی تعلیمات رحمات. اور خدا کا شکر ہے کہ ابھی روح نکلی نہیں، توبے کے دروازے کھلے ہیں، استغفار کے دروازے کھلے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی یہ تھوڑا کلام زیادہ درد و غم کے لیے قبول فرمائے، اور حاضرین اور ان کے غائبین کو عمل. اور ہم خود بہت محتاج ہے. اللہ ہم عاجز اور مسکینوں کو بہترین اعمال کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. دعائے صحت، شفا و تندرستی اور سلامتی کی ضرورت ہے. کچھ اچک بچک شروع ہے، پتہ چلتا نہیں ہے. کبھی ایک طرف سے درد، کبھی دوسری جگہ سے فریاد. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے نمازیں بحال ہوئی، پھر نہ چھوٹے. درد شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم دائم رکھے. خیال تھا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر بس خالی دعائیں کروں گا، آپ سے بھی دعائیں لوں گا، لیکن چاہا کہ مبارک رات ہے، کل جمعہ ہے، دور و دراز سے آپ آئے ہیں اس آسرے پر کہ شاید ابھی زندہ ہے، مرا نہیں ہے، اور اسپتال سے ہو کے آیا، گھر پہنچا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، کرم، احسان، مہربانی کہ اس ذات منعم اور محسن حقیقی نے ایک بار پھر سلسلہ دین بالا و برتر طریقے سے آگے بڑھانے کی بشری ہمت توانائی دی. لو الشکر والحمد علی نعمائی و آلائی ظاہرتا و باطنا. عاجز و فقیر کی ناگہانی تکلیف میں ہمارے بعض مخلص دوستوں نے بلکہ سب نے بہت ہی دعائیں کی. میں سب کا شکر گزار بھی ہوں، دعا گو بھی ہوں. خصوصی خدام نے تو وہ خدمات کی ہے کہ شاید کوئی
حل کا بگوش غلام بھی نہ کر سکے. خدا ان کے بھی درد و غم دور کرے اور اللہ ان کو اس رشتے سے خوب خوب استواری عطا فرمائے، نیکیاں عطا فرمائے، ثواب کی پونجیاں عطا فرمائے، اور عاجز اور فقیر کی یہ عارضی زندگی، یہ چند روزہ صحت، اللہ اس کو قائم دائم میں بدل دے، اور اس کی قدرت اور اس کے فیضان اور چشمائے خیر و عنایات سے کچھ مستبد نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین ان تکلیفوں کو آخری بنائے، اور آئندہ نہ درس میں ناغا ہو نہ نمازوں میں. زندگی اسی طرح گزرتی ہے، کبھی اتار کبھی چڑھاؤ، کبھی شیرینی کبھی تلخی. انجام اور عاقبت اللہ تعالیٰ بخیر و عافیت فرمائے. جو بیماران ہے رب العزت صحت شفا دے. آج ہمارے محلے میں آج یا کل میت بھی آئی تھی، جنازہ تھا، اللہ ان کی بھی بخشش فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. اور یہ ملک کی جو آلودگی ہے اللہ اس کو جلدی حسن انجام تک پہنچائے. علماء اور سیاسی زعماء جو کار خیر کے قدردان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتیں بلند فرمائے، اور جو کر سکتے ہیں اور پہلوتے ہی برتے ہیں اللہ انہیں بہت جلدی اپنے کیے پر شرمندہ و نادم فرمائے. مدارس، مساجد، علماء، طلباء، پاکستان کا چپا چپا، ہر نظام، ہر بندہ بشر، ہر انسان اور حیوان اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، حفاظت سے، امن و امان سے سرشار رکھے. بیرونی دنیا کے مسلمان بھی فکر مند ہیں، دعا گو ہیں، پریشان حال ہے. اللہ ان سب کو جزائے خیر دے. اور علماء دین نے بہت ملکوں میں، پاکستان میں، مدرسوں میں دعائیں مانگی، قرآن خوانیاں کی، آیت کریمہ پڑھی، اور پتہ نہیں کتنے ترکیبیں صحت افزائی کی اور شفایابی کی گئی. اللہ اپنے خزائن عنایات اور دریائے رحمت سے ان کو صلہ عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا